کی قسم میرا دل نہ پسیج گیا. میں نے کہا کروڑوں سلام ہوں امیر المجاہدین کی قبر انور پر, کروڑوں رحمتیں ہوں. کیا انہوں نے اس پسماندہ علاقے میں ایسی جگہ پہ یہاں دن کو لوگ اکٹھے نہیں ہوتے اور رات کو لوگ حضور کے غلام اتنے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں آتے ہی پھر تھکاوٹ ختم ہوئی, آپ لوگوں کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہوا. اب یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں جناب یونس عطا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں کی غلامی سے بچا لیا, ظالموں کے ساتھ سے بچا لیا, چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کے غلاموں کی صف میں کھڑا کر دیا. آپ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اور ہم یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور سٹیج پر جلوہ گر علماء ذیشان خصوصاً سکھ عالم دین شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مفتی محمد طیب ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. ایسے علماء ہماری سرپرستی کر رہے ہیں. جب ایسے علماء ان کا دست شفقت ہم پر ہے, انشاءاللہ حضور کا دین اب قریب ہے کہ آپ پر پہنچنے والا ہے. میں اتنا آپ سے عرض کروں گا, امیر المجاہدین کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. میں علماء سے بھی عرض کروں گا, میں پیران عظام سے بھی عرض کروں گا, میں عوام سے بھی عرض کروں گا. کوئی ایک موقع دکھائیں جہاں اہل سنت کا سر نیچا ہوا ہو. امیر المجاہدین نے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا ہے. جن کو جانتا کوئی نہیں تھا, پوری دنیا میں شور اور غلغلہ ہے, اہل سنت دنیا میں موجود ہے. جن کی بات کوئی نہیں سنتا تھا, آج بڑے بڑے بدماشوں کے ساتھ یہ لوگ ٹکر دیتے ہیں. یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. مدرسے کے طلباء بڑے بڑے جرنیلوں کے سامنے بیٹھ کر کے مذاکرات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو حضور علیہ السلام کا فرمان چاہتا ہے. امیر المجاہدین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بہت سارے دین دشمن خوش ہوئے, ان کا اب یہ تاریخ ختم ہو گئی. لیکن کروڑوں سلام پیش کرتے ہم اپنے قائد محترم پر, جنہوں نے حضور کے فضل و کرم سے حقیقت یہ خاص نگاہ کی کہ انہوں نے اپنا سر بھی نہیں جھکایا اور ہمیں بھی جھکنے نہیں دیا. پورا کفر لگا رہا. یہ بھی بچہ ان کو جھکا دے, ان کو پٹڑی سے اکھیڑ دے, لیکن ان کو کیا معلوم امیر المجاہدین کی نگاہ تھی, ان کا فیضان تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا ہے, انہوں نے اہل سنت کا سر نیچا نہیں کیا ہے. ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں, اب مزید آپ لوگ ہم سے امتحان نہ لیں, آپ تاریخ لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اب ادھر ادھر نہ دیکھیں. ہمارے ایک دوست کا کہنے لگے بیڑا نور تیار ہو گیا, ان جنن جانا آ جاؤ. بھائی انہیں تیار ہر قسم کی قربانی کو لے لی. سامنے چلتی ہوئی گولیوں کے سامنے, سیدھی چلتی ہوئی گولیوں کے سامنے تو آپ نے ہمیں دیکھ لیا, اپنے قائد کو دیکھ لیا. اب یہ مار رہے تھے, ایک دوست نے کہا ایک لیڈر دھرنا دے کے بیٹھا تھا, جب شیل ہوئی اس نے جلدی سے اپنے بچوں کو دور دراز کے علاقے میں بھیج دیا کہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچے. لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں, فیض آباد کے اندر جب گولی چل رہی تھی, امیر المجاہدین کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا. ایک دوست نے آ کر کے کہا آپ کا بڑا بیٹا حافظ محمد سعد زخمی ہو گیا ہے. آپ نے جلال سے دیکھا, میں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے, آئے حضور کے لیے ہو, ہاں جب حضور پر قربان ہو جائے ماں سے بھلے آنا جنازہ پڑھ دیا.
خدا کی قسم کبھی نہیں پوچھا انہوں نے اس کے بعد کیا ہوا، کتنا زخم آیا، اس وقت حالت کیا ہے، اسکار میں ہے، یہاں ہے، بالکل نہیں پوچھا۔ فرمایا حضور کے لیے آئے ہو تو میں اپنی اولاد کی پڑی ہوئی جو حضور کے لیے آیا، آپ نے توجہ بھی حضور کی طرف رکھو۔ یار یہ تاریخ ہر میدان میں آپ کے سامنے کھڑی ہے، وہ دین پر حملہ ہو تب یہ میدان میں کھڑی ہو، حضور کی عزت کا مسئلہ ہو تب یہ میدان میں کھڑی ہے، گستاخانہ خاکے بنے اب یہ میدان میں کھڑی ہے۔ اب آپ لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں آپ آئیں، یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کے خدمت او بلا کر، یہ احسان نہ کر تو مالک کا کام کر رہا ہے، اس کے کام کرنے والے کو بے شمار ہے، اس کا احسان سمجھ تمہیں چل لیا ہے، آج اس کا احسان سمجھو، آ جاؤ میدان میں حضور کی عزت کے لیے، آ جاؤ تاریخ رکھنے میں، انشاءاللہ حضور کا دین تک پر ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں پسماندہ علاقوں کی پسماندگی دور ہو، آتے ہوئے ہم یہ باتیں کر رہے تھے، یار ہمیں کبھی نہیں سنا اس علاقے میں آ کر کے فلان لیڈر نے جلسہ کیا ہے، اس علاقے میں آ کر کے عمران نے جلسہ کیا ہے، اس علاقے میں آ کر کے دوسرے لیڈروں نے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے یہ پسماندہ لوگ ہیں، تم دین کو تخت پر لاؤ، پھر دین یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پسماندہ لوگ ہیں۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو ضعیف ہے نا وَالضَّعِیفُ قَوِیٌّ، فرمایا جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، وہ طاقتور ہے، جب تک ظالم کا گلا دبا نہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں محفوظ ہوں، ہم چاہتے ہیں قانون کچہریوں سے ظلم ختم ہو، ہم چاہتے ہیں یہ کوٹ کے اندر جو ظلم ہوتا ہے جس کو ہم عدالت نہیں کہہ سکتے، عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں قرآن و حدیث کا حکم جاری ہو۔ ہم چاہتے ہیں کوٹ نہ رہیں بلکہ عدالتیں ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں قانون سے کچہریوں سے ظلم ختم ہو، ہم چاہتے ہیں تمہاری عزتیں محفوظ ہو جائیں، تمہاری جانیں محفوظ ہوں، تمہاری اولادیں محفوظ ہوں، وہ صرف اور صرف حضور کا دین کا سکتا ہے۔ حضور کے دین میں ہم سب کی حفاظت ہے، حضور کے دین کے چھوڑوں میں پھر گلی گلی ٹھوکرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تاریخ لبیک کے ساتھ